النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے، بغرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد اختر رضا خاں قطب عالم میزنم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیک صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز جمعہ کے لیے ہم تمامی احباب اس مسجد کے اندر حاضر ہیں۔ رب قدیر سے دعا کہ مولا ہم تمام کا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم تمام کو صحیح معنی میں صحیح طریقے پر عبادات، اطاعات، ریاضات کا حوصلہ جذبہ نصیب فرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بریلوی اور بالخصوص اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ، کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ اعلیٰ حضرت کے دل میں یا اعلیٰ حضرت کے پاس بغض اہل بیت ہے، اہل بیت کا بغض ہے۔ ان جاہلوں کو، ان گھامڑوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اہل بیت صرف فاطمہ نہیں ہے، اہل بیت صرف حسن و حسین نہیں، اہل بیت صرف علی نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو کون اہل بیت ہے تو میرے امام، میرے رہبر، میرے رہنما فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس طرح کسی نے پرواز کی ہے اہل بیت کی شان میں؟ کسی نے لکھے دکھایا اہل بیت کی شان کس طرح بیان کی جاتی ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہراہ کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بہت سارے قصے ہیں اہل بیت کے تعلق سے۔ ایک پالکی والا قصہ ہے، اس کے علاوہ ایک قصہ ہے کہ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی ایک کلیکٹر کو لے کر آتے ہیں، اپنے وقت کا کلیکٹر ہے، اور کلیکٹر کس فارم میں ہوتا ہے، کس یونیفارم میں ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر کلین شیپ کر کے، یوں کہ اس کو یہ جو بناوٹی یہ جو کوٹ پینٹ کا سنگار ہے یہ اچھا لگتا ہے نا، کیونکہ پروفیشنل لائن ہے۔ سپریم کورٹ ہو یا جتنے وکیل ہو آپ کو سب یہ کوٹ والے دکھیں گے، وہاں کوئی جبہ کبہ تو ہوتا نہیں، نامامے ہوتے۔ تو وہ اسی فارم میں اعلیٰ حضرت کے پاس گیا۔ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں حضرت یہ کلیکٹر صاحب ہیں آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، سلام کیا، سلام لیا۔ اعلیٰ حضرت تحریر لکھ رہے ہیں تو تحریر ہی لکھ رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں۔ کہا کلیکٹر ہیں، پھر بھی دھیان نہیں۔ کہا آپ سے ملنے کی خاطر آئے ہیں، تب بھی دھیان نہیں۔ فرمایا آل رسول ہے۔ کیا کہا؟ آل رسول ہے۔ احمد رضا نے اپنے قلم کو ایک جانب رکھا اور نعیم الدین مراد آبادی سے کہا کلیکٹر ہے، فالتو کی بات بتا رہے تھے، مجھ سے ملنے آئے ہیں یہ بتا رہے تھے، اس میں ٹائم صرف کر رہے تھے، آتے ہی کیوں نہیں کہا مصطفیٰ کریم کی آل ہے، سید ہے؟ تو احمد رضا اتنا وقت نہ لگاتا کہ حضرت کی توہین ہوتی۔
بلکہ فرمایا میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، یوں کہ میں کوٹ پینٹ والوں کو، کلین شیپ والوں کو ترجیح نہیں دیتا، یوں کہ ان کی تعظیم کرنا خود آپ کے آقا نے، آپ کے جد کریم نے فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے۔ کس نے فرمایا؟ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ فاسق کی تعظیم کرنا ایک صحیح عالم دین کو منع ہے، اور کوئی بندہ باشرہ ہو اس کو بھی فاسق کی تعظیم کرنا منع ہے، حرام ہے۔ سلام تک کرنا نہیں ہے اگر صحیح شریعت بتائی جائے تو، اور اس کا جواب دینا بھی منع ہے، یہ اصل شریعت ہے، مگر لوگ اس پر عمل کہاں کرتے ہیں آج کے دور میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ نے یہ بتانے میں دیر کیوں کی؟ کہا حضور فاسق ہے، کلین شیپ ہے، آپ نے یہ تمام باتیں جب سنی، کلکٹر ہے تب آپ کھڑے نہیں ہوئے، ملنے آئے تب کھڑے نہیں ہوئے، صرف آل رسول سن کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا احمد رضا وہ ہے کہ جس کے خون کے قطرے قطرے کے اندر اہل بیت کا عشق پرو دیا گیا ہے، اس ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت نے سادات اکرام کی محبت ہمیں سکھائی۔ آج اسی احمد رضا کو حب علی اور یہ نام نہاد مولائی بغضی کہہ رہے ہیں ان کے اندر بغض ہے۔ بھئی ہم سے زیادہ بلکہ اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو اعلیٰ حضرت نے حضرت علی کے القاب سے حضرت علی کو یاد کیا، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میرے امام کے پاس ہیں۔ اس شان کے ساتھ اعلیٰ حضرت نے یاد کیا، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات دیکھیے۔ پالکی والا واقعہ، پالکی میں بیٹھے تھے امام اہل سنت، اور کچھ دور جا کر پتا چلا کہ سادات ایک پالکی کو اٹھا رہا ہے، مجدور ہے، فوراً باہر آئے، اور آنے کے بعد فرمایا تم میں سے سید کون ہے؟ مجھے سید کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے بو آ رہی ہے، تم میں سے کوئی سادات ہے؟ فرمایا حضور مجدور سے اس کی قوم نہیں پوچھی جاتی، اس سے قوم پوچھ کر مجدوری نہیں کرائی جاتی، میں سید ہوں تو کیا سید ہونا عیب ہے؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید سید ہونا کوئی عیب ہے، لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں تم نے مجھے اٹھایا ہے۔ کل بروز قیامت آپ کے جد کریم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے احمد رضا کیا تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے ہماری آل کے ہی کندھے رہ گئے تھے؟ تو میں کیا جواب دوں؟ احمد رضا کیا جواب دے گا اس وقت؟ اسی لیے آپ جہاں تک مجھے اٹھا کر لائے ہیں میں آپ کو بٹھال کر وہاں تک لے کر جاؤں گا۔ اور احمد رضا نے اپنے امامے کو، اپنی دستار کو اس مجدور عام سید کے قدموں میں رکھ دیا اور بتا دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔